ذرا غور کریں، جس ماں نے بچے کو جنا ہے وہ چاہتی ہے میرا بچہ بہت اچھا ہو، جس باپ کے گھر میں پیدا ہوا ہے اس کی خواہش ہے کہ میرا بچہ بڑا عظیم بنے، محدث بنے، فقیہ بنے، حکمران بنے، سائنسدان بنے، ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے۔ اور یہ خواہش کس نے رکھی ہے؟ کسی نے نہیں رکھی، یہ قدرتاً اللہ رب العالمین نے، خالق کائنات نے ماں باپ کے دل میں ڈالی ہے کہ جو چیز تیرے گھر میں آئی ہے اس کو بلند مرتبہ دینا ہے تو شعور کے لیے تعلیم دلوانا ہے۔ پہلی شرط کیا کرتے ہیں؟ بچے کا انتظار کرتے ہیں، یہ 2 سال کا ہے، 3 سال کا ہے، 3.5، ابھی 4، 3 سال کے بعد اس کے دن گننے شروع ہو جاتے ہیں کہ کب اس کو اسکول میں ڈالنا ہے۔ وہ کئی اسکول تو کہتے ہیں ہم 3 سال سے بڑا پلے گروپ میں لیتے ہی نہیں ہیں، وہ 3 سال سے دن گننے شروع کر دیتے ہیں۔ 3 سال کے بعد بچے کا احتساب ماں باپ شروع کر دیتے ہیں کہ اب 3 سال 1 مہینے کا ہو گیا، اب داخل کرا دو، 2 مہینے کا ہو گیا۔ یہ ذرا مثال سمجھے، میں وسیع کر کے بتا رہا ہوں۔ تو جس رب نے تخلیق کیا ہے وہ احتساب نہیں کر رہا ہوگا؟ ماں باپ تو تھپڑ بھی مارتے ہیں، رب نے کبھی مارا ہے؟ تخلیق کر دیا ہے، لیکن اتنا کہہ دیا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، انڈیکیشن دے دی ہے کہ جس طریقے سے ماں باپ بچے کی تعلیم کے لیے فکر مند ہیں، اللہ نے پیدائش سے موت کے درمیان بھی اسی طرح تمہارا فکر کیا ہے۔ کیا فکر کیا ہے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے حسین کون ہے، احسن عملا، خوبصورت کون ہے۔ یہی سوچتے ہوں گے نا، نہیں ایسا نہیں ہے، احسن عملا، تم میں سے بندے دا پتر کون ہے، اس کے لیے اللہ نے موت و حیات پیدا کی۔ اب آپ کہیں گے بندے دے پتر تو سارے ہی ہیں، اور بندے دے پتر تو ہیں لیکن باغی ہیں، سرکش ہیں، بدماش، غنڈے، اپنے آپ کو زمین پر ایسے رکھتے ہیں جیسے ہم سے بڑا طاقتور کوئی نہیں ہے۔ یہی ہے نا وہم و گمان ہمارا ہوتا ہے، اپنے دل میں ہم بہت کچھ سوچتے ہیں، ہو ایسی کم تیسی، ایسے ہی سوچتے ہیں نا۔ اور اللہ کیا کہتا ہے؟ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پر اکڑ کر نہیں چلنا۔ کس نے کہا ہے؟ عرشوں والے نے۔ اور وہ کون ہے؟ جس نے تیرے ماں باپ کو بھی تخلیق کیا ہے، صرف تجھے نہیں، تیرا ماں باپ بھی تخلیق اور پیدا ہونے میں اسی کا محتاج تھا۔ کتنے جوڑے ہیں شادیاں کر کر تھک جاتے ہو، رب اولاد سے محروم کر دیتا ہے، پھر کیا کرتے ہو؟ کبھی اس کے در، کبھی اس کے در، کبھی اس کے در، در بدر، تو کچھ بھی نہیں، پھر بھی نہیں رب اولاد دیتا۔ ان محروموں کی طرف دیکھو، اگر اللہ نے تمہیں تخلیق کیا ہے تو اس سے بڑا رب کا احسان ہی کوئی نہیں، اور تمہیں اولاد والا بنایا ہے تو اس سے بڑا احسان ہی کوئی نہیں ہے۔ محروم طبقوں کی طرف دیکھو۔ اور پھر جب اتنے بڑے احسانات رب نے کیے ہیں، شرط ایک رکھی ہے۔ میں نے موت کیوں رکھی ہے؟ اس لیے رکھی ہے کہ جب بندے کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے، میٹرک تک اس پہ نظر رکھتا ہے، اسکول بھیجتا ہے، ٹیوشن سینٹر بھیجتا ہے، کوچنگ کراتا ہے، یہ کرتا وہ کرتا، میٹرک میں جا کر دیکھتا ہے کہ اس نے ٹاپ کیا ہے تو چھت جتنی چھلانگیں لگاتا ہے، خوشی سے مٹھائی بانٹتا ہے، اور اگر فیل ہو جائے کتنا پریشان ہوتا ہے، بچے کو بھی مارتا ہے، بچے کی ماں کو بھی مارتا ہے۔ تو نے توجہ نہیں دی، ٹیوشن والے کو بھی گالیاں دیتا ہے، تو نے توجہ نہیں دی، ہمارا بچہ فیل ہو گیا، آئے ہائے ہائے۔ یہ تبارک اللہ دی سمجھ لو، سورہ ملک ہے، 29واں پارہ ہے، پہلی سورت ہے، جو اس کو روزانہ پڑھے گا اس کی موت آسان آئے گی۔ اور یہاں کیا کہا؟ الذی خلق الموت والحیات۔ کیوں؟ سوال ہوتا ہے نا، کوئی بندہ کسی کو کہے نا میں تینوں مار دیاں گا، وہ کہتا کیوں مار دے گا؟ کہتے ہیں نا آگے سے تیرے باپ کا راج ہے تو مجھے مار دے گا۔ ایک معاشرے کی زبان ہے نا۔ اصل میں ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو اپنی زبان میں سمجھنے کی کوشش نہیں کی، اس زبان میں سمجھا ہے جس زبان میں ہمیں سمجھ نہیں آتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں ادیب مل گئے، شاعر مل گئے، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں مل گئیں، ہم ان کے پیچھے چل پڑے۔ اب وہ ایسے ایسے جملے کہتے ہیں، شاعر شاعری کر رہا ہوتا ہے، آدھا سمجھ آتا ہے، بس ہاں ہوتی ہے،
اور پھر جس کو بالکل سمجھ نہیں آتا وہ کہتا مقرر. اور میں نے نوٹ کیا ہے یہ، جس کو بالکل سمجھ نہیں آتا نا وہی اس شاعر کو کہہ رہا تھا مقرر دوبارہ پڑھ دے. بھائی تیری سمجھ تو آئی نہیں. اب یہ دیکھیں قرآن کریم کی سلیس اور آسان ترکیب جو ہے. ایک طرف ماں باپ کی مثال کے بچے پہ کتنی توجہ ہے، وہ تو ماں باپ ہے. جو ماں باپ کا خالق ہے اس کی کتنی توجہ ہوگی، اس کی کتنی توجہ ہوگی بندے پہ. اور پھر توجہ کے بعد وہ خود یاد کراتا ہے کہ میں نے تجھے دنیا میں بھیجا ہے، تو نے میٹرک کرنی ہے، انٹر کرنا ہے، ڈگری کرنی ہے، گریجویٹ ہو جانا ہے، ماسٹر بن جاتے ہیں. لیکن یہ تبارک اللہ کی سمجھ نہیں آتی. ماسٹر کی ڈگری یعنی اس کے اوپر کچھ نہیں ہے. یہ ڈاکٹریٹ ماسٹر کے دائیں بائیں کی ڈگریاں ہیں، سیدھا راستہ ماسٹر ہے. ماسٹر کہتے ہیں ہر چیز کا استاد بن گیا یہ. وہ پھر اضافی ڈگریاں ہوتی ہیں، جیسے تنا ایک ہوتا ہے، شاخیں سائڈوں پہ ہوتی ہیں، شاخ اوپر نہیں ہوتی. پی ایچ ڈی کر لی، ایم بی بی ایس کر لی، انجینئرنگ کر لی، یہ شاخیں ہیں، برانچز ہیں، اسپیشلائزیشن. اصل وہی ہے جو ماسٹر کر لی ہے. اب یہاں کیا قرآن کہتا ہے؟ الذی خلق الموت والحیات، تجھے ہی نہیں تیرے ماں باپ کو بھی اور اس کے ماں باپ کو بھی اسی رب نے تخلیق کیا ہے. میٹرک کے بعد احتساب بھی کرنا ہے، پوچھنا بھی ہے کر کے کیا آئے ہو. وہ کیسے پوچھنا ہے؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. یہ جو زندگی رکھی ہے نا، پیدائش سے موت کی، پیدائش اس لیے کی تخلیق کائنات کا شعور دے، موت اس لیے دی کہ جو زندگی دی تھی اس کا احتساب لے. دو ہی باتیں. زندگی موت اس لیے دی کہ اس کا احتساب کرے. لیبلوا کہتے ہیں احتساب کمیشن. اللہ نے احتساب کمیشن بنایا ہوا ہے، نیب رب نے بھی بنائی ہوئی ہے، حساب و کتاب کرے گی. لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ کیا کہتا ہے؟ تم سے پوچھے کہ تم میں سے اچھے عمل کون کر کے آیا ہے، تم میں سے ٹاپ کر کے کون آیا ہے، نیک اعمال میں میرٹ پر کون آیا ہے. یہ اس قرآن کی پہلی سورت کی پہلی آیت کا منبع ہے. صرف اس لیے موت رکھی ہے. ہم نے کیا کیا بنا رکھا؟ کچھ نہیں اور موت کا سبب. اللہ نے موت رکھی اس لیے ہے کہ کسی کو 70 سال میں ماسٹر کرائی، کسی کو 80 سال میں کرائی، کسی کو 50 سال میں کرائی، کسی کو 40 میں، کسی کو 30 میں. اور جتنے سال میں اس نے اپنی زندگی میں شعور پایا ہے اس کا حساب دینا ہے. اور وہ رب اپنے پاس بلا کے لیتا ہے. کبھی تمہارے گھر میں میٹرک کا امتحان نہیں ہوتا، بورڈ آفس اور سینٹر میں جانا پڑتا ہے. ماں باپ کو چھوڑ کے، بہن بھائیوں کو چھوڑ کے جانا پڑتا ہے، سینٹر میں جا کر پیپر دیتے ہیں. اللہ نے موت کا سینٹر بنایا اس لیے ہے کہ جتنی زندگی دی ہے اس کا امتحان لے لے. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ